बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादियों में जो इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से यह अहम खबर है कि इत्तेहादियों में इख्तलाफात हैं सिंध सैलाब सदगान के फंड्स और बजट में सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़ कर बैठ गए। वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक हुई। दोनों जमातों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक किया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध से मुतालिक सिफारिशात बजट में शामिल करने पर जोर दिया है। पीपल्स पार्टी का वफ़द क़मर ज़मान कायरा, शहरी रहमान, खुर्शीद शाह और दीगर पर मुश्तमिल था। वज़ीर आज़म की जानिब से एहसन इकबाल, इसहाक़ डार और सरदार अयाज सादिक ने शिरकत की। नून लीग तमाम मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला सिंध से शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात हो गए हैं और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर इत्तेफाक भी कर लिया गया है। पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी रोकने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस में ये बड़ी बैठक लगी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात हो गए हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद पर इत्तेफाक कर लिया गया है। पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकने की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तिलाफ रहेंगे, बिलावल ने ऐसा कहा है। जबकि यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक लगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तिलाफ रहेंगे, सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती इख्तिलाफ में बदलने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। हमें गैर मुतनाज़ मर्दमशुमारी चाहिए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। इस मुल्क को कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। अब कराची के मामलात की निगरानी खुद करूँगा। हम पे झूठे इल्जामात लगाते हैं धांधली के, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर। मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा और ये मेरा जाती जिम्मेदारी होगा इंशाल्लाह ताला कि 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया। जमात इस्लामी को एडवाइस करूंगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। जो लोग मई 9 में शामिल थे, जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं, उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। आगे जाके भी मुझे कोई सियासी इख्तलाफात या संगीन सियासी इख्तलाफात नजर नहीं आ रहा है। पॉलिसी पे इख्तलाफात। किसी को खुश करने के लिए PTI दौर में चीन को नाराज किया गया। दोस्त मुल्क को यकीन दिलाते हुए 1 साल हो गया कि हम चीन के साथ हैं। साबका हुकूमत पर इल्जामात धरते हुए वज़ीर आज़म इल्जामात से गुरेज का मशवरा भी देते रहे। कहा अगर हम एक दूसरे की टांगे ना खींचें, इल्जामात ना लगाएं और मौशी एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाया सकते हैं। हुकूमत आए या जाए, मौशी एजेंडा कायम रहे। आखिर हम कब तक कर्ज लेंगे? चीन के बारे में बाज़ लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज़ बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। आज मुझे 1 साल और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए कि इट वॉज़ अ टेम्परेरी फेस। ये ना पहले कभी हुआ। दोस्तों को, अपने मुरब्बियों को जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको ना सिर्फ बुला दें बल्कि उनके ख़िलाफ़ किसी और को, मैं नाम नहीं लेता, उनको वक्ती तौर पर खुश करने के लिए अपने दोस्त को बुला दें। तो ये तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें ना खींचें और इल्ज़ामात के तीर ना बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा। PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, अब ऐलान करना बाकी है। कश्ती हादसे के 300 घरानों में सफ़र मातम है। हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। दफ्तर ख़ारजा खामोश है। शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ यूनान हादसे के लवाहिकीन के साथ हैं। 3 दिन से इस जहाज़ का इंजन बंद था, किसी ने नहीं देखा।
میرے ٹاک شوز بھی موجود ہیں, میری فوٹیج بھی موجود ہے, جس میں میں نے بارہا کہا یہ پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری اتحاد ہے. میں نے کہا تھا یہ ایک ارینجمنٹ ہے, یہ بکھر جائے گا, اور آپ نے کل دیکھا اس کی شروعات ہو چکی ہے, وہ بکھر رہا ہے. وزیر اعظم نے آج پورے ملک میں سوگ کا اعلان کیا, درست کیا. انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایجنٹس نے یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی, مناسب ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہ لانگ ٹرم میجرز ہیں. امیجیٹ جو کنسرن ہے 300 گھرانوں کی, وہ ہے کہ وہ لا علم ہیں, انہیں معلوم نہیں کیفیت, حالات سے بے خبر ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر میں صف ماتم ہو, بیوی بچوں کو معلوم ہی نہ ہو, اطلاع ہی نہ مل سکے. عزیز ہے آپ کا جو چاہنے والا ہے, وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں, وہ کس حالت. خبروں میں اب آگے دیکھیے. پیپلز پارٹی ناراض. ملک میں عدم استحکام کا حل الیکشن ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز سوات سے کر دیا. بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور طریقے سے جانے کے لیے تیار ہے. کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا. پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل جو اس وقت انسرٹنٹی ہے, اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں. الیکشن مہم کا آغاز ہم نے سوات سے کیا, اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے, کیونکہ اگست میں ٹائم پورا ہونا ہے پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی کا. تو 60 دن کے اندر اکتوبر بنتا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشنز ہوں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر آئیں, اور جو ہے ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. تو ہم نے تمام اپنے اتحادیوں کو بھی, تمام پاکستان کی عوام کو, تمام سیاسی جماعتوں کو یہ وہاں سے ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہے میئر کا, انشاءاللہ تعالی ہم ان کی توقعات پہ انشاءاللہ تعالی پورا آئیں گے. شاہد خاقان عباسی نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن روانہ. پارٹی انتخابات کے بعد لیگی رہنما قائد نون لیگ سے ملاقات میں اپنے تحفظات اور آئندہ کے سیاسی مستقبل کے بارے میں مشاورت کریں گے. نون لیگ جنرل کونسل کے اجلاس میں عدم شرکت کے بعد نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. شہباز شریف سمیت نون لیگ کی فرنٹ لائن قیادت بھی لندن پہنچنا شروع ہو گئی. ہم نے تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش کر دیا. ملک دشمن عناصر آج پی ٹی آئی کی حمایت میں آ گئے ہیں. علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کا مطلب پاکستان کو توڑنا ہے. پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے پر یہودی لابی رو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں جلسے سے خطاب. کہا ہم نے بھی ملین مارچ کیا, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. گزشتہ سالوں میں اس صوبے میں تقریباً 9 سال انہوں نے حکومت کی, وفاق میں 3.5 سال حکومت کی ہے. تمام میگا پروجیکٹ فریز کر دیے گئے, منجمد کر دیے گئے. یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ ملک کو زمین بوس کر دیا جائے, اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کرنا تھا آپ کے دفاعی نظام پر. یہ دجالی فتنہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا, یہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے. پاکستان کی اسلامی شناخت کو دنیا میں متعارف کرایا جائے گا, اور اسلام کے علاوہ پاکستان کی کوئی دوسری شناخت قابل قبول نہیں. چودھری پرویز الہی کو بڑا ریلیف مل گیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو جیل میں بی کلاس مل گئی. جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری. تحریک انصاف چھوڑ دیں, کیسز ختم ہو جائیں گے. چودھری شجاعت نے گزشتہ روز ملاقات میں پرویز الہی کو مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے بڑی پیشکش کر دی. پرویز الہی نے چودھری شجاعت کی آفر مسترد کر دی. کہا تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا, اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہوں, کیسز کا دفاع کروں گا. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے فوری مستعفی ہونے کی ہدایت جاری کر دی. دونوں عہدیداران استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے ان عہدوں پر تعینات تھے. پارٹی ترجمان فردوس عاشق امان نے ٹویٹ میں بتایا کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی. عوام کی مشکلات کے ازالے, ملکی مفاد اور عوام میں نچلی سطح تک رسائی کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جلد از جلد تشکیل دیا جائے گا. یونانی کوسٹ گارڈ نے ظلم ڈھایا, کشتی کو ڈبویا. بی بی سی کی رپورٹ نے ظلم, بے حسی اور انسانیت سے گری شفافیت کی داستان بیان کر دی. بے بس انسان سمندر کی بے رحم لہروں کا شکار ہوتے رہے اور یونانی حکام خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے. رپورٹ کے مطابق 500 سے زائد انسان لقمہ اجل بن گئے.
तारिकीन वतन की कश्ती डूबी नहीं, डिबोई गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने जुल्म की इंतहा कर दी। बीबीसी की होशरबा रिपोर्ट ने सानहे में यूनानी कोस्ट गार्ड के घिनौने किरदार को बेनकाब कर दिया। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बीबीसी को बताया कि कश्ती कई घंटों से एक ही मुकाम पर खड़ी रही। कोस्ट गार्ड ने रस्सा डालकर तेजी से खींचने की कोशिश की, जिस पर कश्ती उलट गई। मुसाफिरों को कोस्ट गार्ड के हुकाम डूबता देखते रहे, कोई मदद नहीं की। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी हुकाम के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। कश्ती 7 घंटे तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही। मैरीटाइम एनालिटिक्स के ट्रैकिंग डाटा के एनिमेशन के अदादो शुमार ने यूनानी दावों को मशकूक बना दिया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि कश्ती रवा दवा थी। इटली और यूनान से गिरफ्तार मुबैना इंसानी स्मगलरों ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मिस्री बाशिंदों का कहना था कि वो इंसानी स्मगलर नहीं है, बल्कि कश्ती के मुसाफिर हैं। उन्हें बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने भी इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली है। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कई शहरों में तेज रफ्तार एक्शन, 5 एजेंट्स को धर लिया, 6 FIRs भी दर्ज कर ली। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। गुजरात से अहम मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मैं कश्ती में बैठ गया और हुसैनैन भी मेरे साथ हैं। उम्मीद है जल्द मिलेंगे। बदनसीब कश्ती के मुसाफिर अनीस का स्पेन में मौजूद नाना को आखिरी ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। अनीस कहाँ गया? नाना को कोई इल्म नहीं है। स्पेन में मौजूद बदनसीब अनीस के वालिद के मामू इम्तियाज़ का कहना था कि 9 जून को अनीस ने सफ़र शुरू किया। उस वक्त तक उन्हें कोई इल्म नहीं कि अनीस जिंदा है या डूब गया। पूरा ख़ानदान परेशान है। भांजे की बार बार कॉल आई है और बस राब्ते ही कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ताहाल कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा। तारीख को जुमे वाला दिन उन्होंने सफ़र लीबिया से इटली का शुरू किया और सोमवार वाले दिन एजेंट ने हमें खबर दी कि आपको मुबारक हो, आपका जो शिप है रिकवर हो गया इटली में। लेकिन हम इंतज़ार ही करते रहे कि कब हमें अपने बच्चे की खबर आए और वो हमें कॉल करे कि हम पहुंच गए हैं या कोई खुशखबरी की कोई बात कोई हमें सुनाई दे। हम स्पेन से सफ़र करके इधर आए अपने बच्चे की तलाश के लिए कि अभी तक उसकी कोई खबर ना जिंदा में है ना मुर्दा में है। बात करेंगे यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के हवाले से, और कई पाकिस्तानियों के दिल भी डूब गए इस कश्ती के साथ। बेरहम मौजें कई वालिदैन के जिगर गोशे बहा ले गईं। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस अपना दुख लिए दर्द से फिर रहे हैं। कहा कि हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं, हुकूमत मदद करे। भलवाल के विलायत का ख़ानदान भी ऐसे ही गम सीने में छुपाए मदद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। घर वालों को क्या बता सकता हूँ, 5 दिन तो इधर हो गए धक्के खाते हुए। कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है, लेकिन ऐसा की कोई खबर नहीं लबनी। जेंटू के साथ आए थे और उन जेंटू ने हमारा बेड़ा गर्क किया और उन जेंटू को खुदा गर्क करे। ये हादसा लीबिया का हुआ था कश्ती का। इनमें मेरा छोटा कज़न था वलैद खान, वालदा अब्दुल सलाम खान। तो हमारा कज़न है, ये कश्ती में जान बहक हो गए, कश्ती डूब गई थी। मैंने अभी अपने एजेंटों से बात की थी कि हमारे जो 3 लड़के हैं उनको वापस भेज दें। अभी वो हमें कह रहे हैं कि इनको वापस बुलाने में 10-10 लाख रुपए फी आदमी का हमें और दे। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के चेहरे बेनकाब हो गए। FIA ने स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज वर्क ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लवाहिकीन को अपने प्यारे नहीं मिल रहे, ऐसे गमज़दा खानदानों के DNA सैंपल लिए जाएंगे। कमिश्नर मीरपुर रीजन और DIG डॉक्टर खालिद चौहान का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे बाहर गए हुए थे और उनको डिटेल्स नहीं मिल रही, हमने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। प्रोसेस है उनके प्यारों को वापस लाने की, जो DNA का प्रोसेस है उसमें भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आएँ और DNA करवाएं ताकि हम उनके प्यारों को वापस ला सकें। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोग शामिल हैं और उस पर सबसे ज़्यादा लोग क्वेटा के हैं या गिरदोनवा के हैं। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अभी सिर्फ एक स्टेज ही मुकम्मल हुई है जिसमें 10 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। यूनान में समंदर में डूब कर जाँ बहक होने वाले अफराद का खून हुक्मरानों के सर है। इंसानी स्मगलिंग इदारों के मुलविस हुए बगैर नहीं हो सकती। हुकूमत मुतासरीन के अहल खाना की कोई मदद नहीं कर रही। मुतासरीन के अहल खाना को पता ही नहीं उनके प्यारे जिंदा है या नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू।
یہ جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور پانیوں کے نظر ہو گئے ہیں، ان سب کا خون جو گناہ ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے ذمے ہے کہ یہ سرکاری اداروں کے تعاون کے بغیر یہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا بچ گیا ہے یا ڈوبنے والوں میں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کسی ڈپٹی کمشنر نے، کسی ایس ایس پی نے، کسی سرکاری کارندے نمائندے نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا؟ کہ سفارت خانے نے، انہوں نے کہا کہ ہم رابطے کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتہ نہیں اس طرح ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ چند مہینوں میں 2,50,000 اسپیشلائز لوگ، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ملک چھوڑ گئے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اتحادی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے باعث آٹو موبائل سیکٹر کی مشکلات بڑھ گئیں۔ پاک سوزوکی کے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا پلانٹ 22 جون سے 8 جولائی تک بند رکھنے کا اعلان۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پلانٹ کی بندش کا فیصلہ مطلوبہ مقدار میں پرزے درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ پاک سوزوکی کمپنی نے اسٹاک مارکیٹ کو پلانٹ کی بندش کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ حکومت کی ایک اور ناکامی ڈار کے آئی ایم ایف سے معاہدے کے تمام دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا شیڈیول جاری، پاکستان کا نام پھر شامل نہیں۔ سٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے کے باعث 29 جون تک پاکستان کا نام شیڈیول میں شامل نہیں کیا گیا۔ حکام میں وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، اقتصادی جائزے کی تکمیل کے لیے آئی ایم ایف سے رابطے میں ہیں۔ جون کے اختتام تک آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ مکمل کر لیا جائے گا۔ عثمان نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق متعدد فیصلے ہیں۔ آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں نظر ثانی کے لیے الگ دائرہ کار رکھا گیا ہے۔ نظر ثانی اپیل کے حق سے کچھ لوگوں کے ساتھ استحصال ہونے کا تاثر درست نہیں۔ اٹارنی جنرل نے دائر درخواستوں کو خارج کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ قانون براہ راست سپریم کورٹ کے اختیارات کے متعلق ہے، کیا اس قانون کو چیلنج کرنے کا متعلقہ فورم یہی نہیں بنتا؟ چیف جسٹس نے کہا نظر ثانی میں کوئی غلطی ہوئی تو پہلے کا فیصلہ دیکھنا ہوگا۔ آپ کیس کی دوبارہ سماعت کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی تو گراؤنڈ ہوگا۔ مرتضی وہاب نے میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمشنر سندھ نے میئر مرتضی وہاب اور ڈیپٹی میئر سلمان مراد سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر نے شرکت کی۔ مرتضی وہاب کو شہر کی علامتی چابی بھی حوالے کی گئی۔ حیدرآباد کے میئر کاشف شورو اور ڈیپٹی میئر صغیر قریشی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اعتراف کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے ہر ممکن کوشش کروں گا اور بہتر انتظامات کے ذریعے پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ ملک کی کئی مقامات پر چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ ادھر گزشتہ روز سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تھا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 27 جون منگل کو ادا کیا جائے گا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ ملک کے کئی مقامات پر چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ ادھر گزشتہ روز سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تھا۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں جانوروں سے بھری ہیں۔ ایک سے ایک اعلیٰ نسل کا جانور موجود ہے۔ بیوپاریوں کو سارے سال کی خدمت کی قیمت وصول کرنے کی فکر ستا رہی ہے۔ شہریوں نے
قوت خرید پر بے بسی ظاہر کر دی. سروے رپورٹ کے مطابق رواں سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 50% کم قربانی ہو سکتی ہے. مویشی منڈی جانے کی خوشی اور سودا طے نہ پانے کا دکھ. منڈیوں میں بیپاریوں اور خریداروں میں مول تول زیادہ تر ناکام رہنے لگی. منڈیوں میں ایک سے ایک خوبصورت اور تگڑا جانور موجود ہے, لیکن خریداروں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. برہمن ساہیوال آسٹریلین نسل کی گائے بیل کے دام 7ویں آسمان پر ہے. بکرے اور اونٹ بھی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں. خانپور کا ہیرا نامی بیل جوہری کی تلاش میں ہے. مالک نے قیمت 15 لاکھ رکھ دی. کوئٹہ کی مویشی منڈیاں تو سج گئی ہیں, جانور بے شمار ہیں, خریدار ہی غائب ہے. پشاور میں تندرست اور جیب کے مطابق جانور کی تلاش جاری ہے. پنجاب میں صوبے بھر میں 181 اور لاہور میں مجموعی طور پر 17 مویشی منڈیاں قائم کی گئی. سروے کے مطابق رواں سال قربانی ماضی کے مقابلے میں 50% سے کم ہونے کا خدشہ ہے. کراچی میں پولیس کا ایکشن. بھتہ خوری میں ملوث گروپ کا کمانڈر پولیس مقابلے کے بعد دھر لیا گیا. فائرنگ کا تبادلہ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں پیش آیا. ملزم فرحان سے اسلحہ بھی برآمد. پولیس کے مطابق ملزم نے 2 روز قبل 2 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا. ملزم نے 7 جون کو طارق نامی شہری کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا. لاہور کے علاقے مستی گیٹ میں انسانیت سوز واقعہ. مون عرف چاند نامی شخص کی تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ملزم کو ایک شخص پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم گالیاں بکتا رہا, منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. 9 مئی کو خیبر پختونخوا میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ایاز قصوصر نے واقعات کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹھہرا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی گزشتہ 1 سال سے منفی پروپیگنڈے میں ملوث ہے اور ہمارے بچوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے گمراہ کر رہا ہے. لوگ اپنے بچوں کو منفی پروپیگنڈے سے بچائیں. میں ایاز کا مطلب سوسر ہوں اور یہ اس کا والد صاحب ہے سیفزادہ. میں 9 تاریخ کے واقعہ پہ بہت ناراض ہوں. عمران خان آگے 1 سال سے مطلب ہے کہ یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تو لوگوں کو بیچ میں ملوث کیا. اور ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس باتوں میں نہ آئے اور یہ کام نہ کرے. اور یہ ہمارا ملک کا بیزتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہم بھرپور زور سے مذمت کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعے پر حیران ہوں. اپنے گھر کا جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کی مائیں کہاں ہیں؟ وہ انہیں روکتی کیوں نہیں؟ معصوم پاکستانی بچی نے 9 مئی کے واقعات پر اپنے احساسات کا اظہار کر دیا. سوال کیا کہ اپنے ہی گھر میں آگ اور تباہی خود کون لے کر آتا ہے؟ پاک فوج ہمارا فخر. 9 مئی کے واقعات انتہائی شرمناک. دنیا بھر میں پاک فوج کے خلاف مہم پر اوورسیز پاکستانیوں کا ناراضگی کا اظہار. سیکیورٹی فورسز سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مکمل اظہار یکجہتی کر دیا. جنوبی کوریا تھائیلینڈ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. شرکا کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں, اور ہر وقت جب بھی پاکستان کو ہماری ضرورت ہوئی تو ہم یہاں سے پوری ہیلپ کریں گے. اور ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان آرمی کے ساتھ سب یکجہتی کا اظہار کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. نجم سیٹھی نے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. نجم سیٹھی چیئرمین پی سی بی کے الیکشن سے دستبردار. اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میں آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہتا. یہ عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پی سی بی کے لیے اچھی نہیں. ان حالات میں پی سی بی کی چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوں. کرکٹ بورڈ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے نئے خواہشات ہیں. نجم سیٹھی کے مستعفی ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے امیدوار ذکا اشرف کی چیئرمین پی سی بی بننے کی راہ ہموار ہو گئی. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت کا ختم ہو رہی ہے. وومن ٹیک کوئسٹ کا 7واں ایڈیشن 17 جون کو کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں منعقد ہوا, جس میں تینوں شہروں سے ٹیکنالوجی کے میدان کی 700 سے زائد خواتین نے حصہ لیا. وومن ٹیکنالوجی کوئسٹ 2017 میں شروع کیا گیا ایک مقابلہ ہے جو خواتین کی تکنیکی مہارتوں کی جائزہ اور ان کی نمائش, پہچان اور زبردست نقد انعامات جیتنے میں مدد کے لیے وقف ہے. مزید برآں اس میں متاثر کن اسپیکرز, سیشنز اور ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے, جن میں سرکردہ پروفیشنل خواتین اپنے تجربات شیئر کرتی ہیں تاکہ دوسرے خواتین کو ترقی اور سبقت حاصل کرنے کی ترغیب دی جا سکے.
باٹوا اسپتال اور آرتھوپیڈک آپریشن تھیٹر کی افتتاحی تقریب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ باٹوا میمن خدمت کمیٹی کے تمام عہدیداران نے کانفرنس میں شرکت کی اور اس نیک کام کو سراہا۔ باٹوا جماعت کے محمد حنیف مچھیارہ مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں محمد حنیف مچھیارہ، محمد یونس بکسرہ، محمد حنیف ڈھرکی، خالد صابن والا، ندیم صورتی، عبدالمجید عبدانی اور غلام محمد قصبانی نے خطاب کیا۔ آپریشن تھیٹر مستحق لوگوں کے لیے بالکل مفت ہوگا، جس سے غریب عوام کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ نی اور ہپ ریپلیسمنٹ آپریشن تھیٹر کا افتتاح ہے۔ یہ تقریباً جدید ترین آپریشن تھیٹر ہے۔ اس میں ہم اپنی باٹوا برادری کے علاوہ میمن برادری اور مسلم اور غیر مسلم تمام کو سروس مہیا کریں گے۔ انہوں نے مشینیں لگائی ہیں۔ یہ لیاری کا علاقہ ہے، یہاں بیشتر لوگ آبادیوں میں ادھر غریب رہتے ہیں اور ان کے لیے یہ جو مشینیں لگائی ہیں بہت فائدہ ہوگا ان کو۔ ہمارے یہاں نی اور ہپ ریپلیسمنٹ آپریشن تھیٹر کا انعقاد ہوا ہے۔ اس وقت میں جو ہے وہ ڈائلسس ڈپارٹمنٹ میں کھڑا ہوا ہوں۔ باٹوا خدمت کمیٹی علاقے کے لوگوں کے لیے جتنا بھی میسر ہو صحت کے معاملے میں اپنے فیسلٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ مودی انسانیت کا دشمن، اقلیتوں کا قاتل، گجرات کے قصائی کے خلاف سکھوں کا دنیا بھر میں احتجاج کا اعلان۔ مودی کے دورے امریکہ کے موقع پر سکھ کمیونٹی نے کانگریس کے باہر گجرات کے قتل عام پر بنی BBC کو ڈاکیومنٹری چلانے کا اعلان کر دیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گربونت سنگھ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مودی کے جرائم پر عالمی خاموشی افسوسناک ہے۔ لندن کے علاقے بریڈ فورڈ میں پنجاب اور پوٹوہار کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ روایتی گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کا میلہ سج گیا۔ برطانیہ کے 14 کلبز کے 60 سے زائد گھڑ سوار روایتی لباس پہن کر میلے میں شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ گھوڑے کو نیزہ بازی کے دوران سنبھالنا آسان نہیں۔ شرکا نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ شکیرا کے گانے کا دیسی ورژن وکا وکا کے انداز میں آم بیچنے والے پاکستانی نوجوان نے گاہکوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈائلاگ اور اداکاری ایک ہی جیسی لیکن انداز نیا۔ نیلم منیر اور عمران عباس نے مل کر پنجابی فلم کی یادیں تازہ کی جو مداحوں کو خوب بھائیں۔ اور اسی کے ساتھ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب سرکاری طور پر مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقع جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول نے سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔